فرمایا بابا آنکھ والے سے بات کر رہا ہے، اندھے سے تو نہیں بات کر رہا، آنکھ والے سے بات کر رہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج تو نماز پڑھا، میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں، دل چاہتا ہے۔ اب حضرت شیخ کا حکم تھا، بابا آگے کھڑا ہو گیا، لیکن سجدہ اور رکوع شرعی اعتدال سے کہیں زیادہ لمبا کیا، لمبا سجدہ، لمبا رکوع، رکوع میں جاتا ہے سر ہی نہیں اٹھاتا، سجدے میں جاتا ہے سر نہیں اٹھاتا۔ اماموں کو آج کل ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہاں یہ نہیں، یہ وہ بابے کی بات کر رہا ہوں، بابے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو اکیلے نماز پڑھے نا تو ٹھونکے مارتے فٹافٹ یوں، اور اگر کہیں امامت مل جائے پھر اللہ یافظ ہے، پھر ساری کسر نکالتے ہیں تاکہ پیچھے پتہ چل جائے کہ ہم کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ شرعی اعتدال ہے کہ 3 امام ہے اگر تو 3 دفعہ یا 5 دفعہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات کہیں، کم سے کم 3 دفعہ 5 دفعہ زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ اس کے پیچھے معذور کھڑے ہیں، اس کے پیچھے مزدور کھڑے ہیں، اس کے پیچھے مسافر کھڑے ہیں، کسی نے کسی کام پہ جانا ہے، کسی کا کوئی عذر ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے باعث آزار نہیں بننا چاہیے۔ یہ بابے جو ہوتے ہیں یہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، یہ آگے بھی بابا کھڑا تھا، پیچھے بھی ایک بابا کھڑا تھا، ان کی تو دنیا ہی مختلف ہے، کی دنیا مختلف ہے۔ جب نماز ختم کی نا، نماز ختم ہوئی تو حضرت خواجہ اجمیری جانتے تو سب کچھ تھے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بابے سے پوچھا، بابا آپ نے رکوع اور سجدہ شرعی اعتدال سے کہیں زیادہ لمبا کیا ہے، اتنے لمبے سجدے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا رکوع، تو جھکتا ہے تو اٹھتا ہی نہیں۔ بابا رو پڑا اور حضرت کے پاؤں چوم کر کہنے لگا، حضور اسی لیے نماز پڑھاتا ہی نہیں، اسی لیے نماز نہیں پڑھاتا، اس لیے کہ جب سر سجدے میں رکھتا ہوں تو قسم ہے رب ذوالجلال کی، جب کہتا ہوں نا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو جب تک اوپر سے آواز نہ آئے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے، میں دوسری مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہی نہیں۔ میں تو اس وقت تک انتظار کرتا ہوں جب تک کہ میرا رب جواب دیتا ہے، اور اس کو اقبال نے کہا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، اور یہ وہ بندگی ہے، اور یہ وہ بندگی ہے کہ پھر جس بندگی پر صوفی سب کچھ قربان کر دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن اس کا ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ متاع بے بہا ہے، متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ پھر صوفی سودا نہیں کرتا ہے اپنی بندگی کا، اپنی راتوں کا، اپنی خلوتوں کا، اپنی زاویہ نشینی کا، اپنے مراقبوں کا، اپنی تسبیح کا، اپنی تحلیل کا، پھر جو اس کو وہاں پہ کیش ملتا ہے، سرور ملتا ہے، مستی ملتی ہے، کسی اور چیز میں نہیں ملتی ہے۔ حضرات محترم، یہ صوفیہ، یہ وہ مقبولان بارگاہ الہی ہیں جو قال کے ساتھ ساتھ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال کے امین اور ترجمان ہیں۔ حضور علیہ السلام کے قال کو بھی لوگوں تک جو آپ نے فرمایا اس کو بھی بیان کرتے، اور حضور علیہ السلام کا جو اندرون تھا، جو آپ کا باطن تھا، جو آپ کی اندر کی کیفیت تھی، جو آپ کا حال تھا، اس کو بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ قال کے بھی وارث ہیں، یہ حال کے بھی وارث ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمام حکماء کی حکمت اور تمام عالموں کا علم اور نکتہ دانوں کی نکتہ سنجیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور صوفیہ کے قول کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو وہ پلڑا بھاری ہے، پلڑا بھاری ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ سیکھا کتاب سے سیکھا ہے، اور صوفی جو بھی کہتا ہے نور نبوت سے مستنیر ہو کر کہتا ہے۔ اور میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر
مجھ جیسے صوفیوں کی بات نہ کرو. ہم تو میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, اس کو مبالغے پہ محمول نہ کیجیے, میں سچی بات کہہ رہا ہوں. مجھ جیسے جو لوگ ہیں نا, ہم متولی ہیں, ہم خانقاہوں کے متولی ہیں کہ بزرگوں کی اولاد ہونے کے ناطے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں جو حضرات کے غلام آئیں, مہمان آئیں, ان کے جوتے سیدھے کریں. صوفی ہونا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. کیا عرض کر رہا تھا, یاد ہے؟ کسی کو بھی نہیں یاد؟ ماشاءاللہ آپ کو تو یاد ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو آسان ترین لفظوں میں پیش کیا کرتا ہوں کہ آپ کسی مجھ جیسے مولوی سے جو تھوڑی بہت فقہ جانتا ہو, تھوڑا بہت حدیث سے تعلق ہو, اس سے کوئی مسئلہ پوچھے نا, حدیث کی بات پوچھے تو کہتا ہے ٹھہرو, میں بخاری کو دیکھتا ہوں, میں ابن ماجہ کو دیکھتا ہوں, میں ترمذی کو دیکھتا ہوں, نسائی کو دیکھتا ہوں. فقہی مسئلہ پوچھیں تو فوراً کہتے ذرا ایک منٹ ٹھہرو. بے شک ان کو نہ بتائے لیکن اندر جا کے فوراً قدوری دیکھتا ہے کہ میں دیکھ کے بتاؤں, مسئلہ کہیں غلط نہ ہو جائے. اس لیے کہ آج کل اگر غلط بتا دو تو فوراً لوگ چینل میں پوچھتے ہیں مولویوں سے کہ یہ مسئلہ میں نے اپنے مولوی صاحب سے پوچھا تھا, انہوں نے یہ جواب دیا ہے, بتائیے اصل مسئلہ کیا ہے. راز کھل جاتا ہے. تو آج کل لوگ باقاعدہ قدوری وری دیکھ کے مسئلے بتاتے ہیں, اور برطانیہ میں تو خاص ماشاءاللہ یہاں تو ایک موج بنی ہوئی ہے. ویسے مولویوں کو بھی یہاں آتے باہو کا دال مل رہا ہے, پتہ چل رہا ہے, اس لیے کہ لوگوں نے بھی ان کو خوب پلسرات پہ رکھا ہوا ہے. مسجد میں کسی نے بات کی, کسی نے سنی, کسی نے نہیں سنی. اب ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرے آدمی تو وہ چھپی تو نہیں رہتی, اسے اپنے بھی سنتے ہیں, پرائے بھی سنتے ہیں. اس لیے مولوی صاحبان کو میں نے دیکھا بڑی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں, پوری طرح مسلح ہو کے جاتے ہیں وہاں پہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء جو کتاب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا, جب ان سے مسئلہ پوچھا جائے تو وہ کتاب دیکھ کے مسئلہ بتاتے ہیں. اور خدا کی قسم جب صوفی سے مسئلہ پوچھا جائے نا تو وہ کہتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر, مجھے نظر جھکا کے اپنے آقا سے پوچھ لینے دے کہ یہ مسئلہ یوں ہی ہے یا اس کا کوئی اور حل بھی ہے. وہ کہیں بیٹھا ہوا, یقین کیجئے 1500 سال پہلے مسجد نبوی میں کھڑے مصلی نبوت پر امامت کرتے ہوئے محمد عربی کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے, سرکار نماز پڑھا رہے تھے اور آپ یوں کر رہے تھے, یوں کر رہے تھے. وہ حال کو بھی دیکھتا ہے, وہ ماضی کو بھی دیکھتا ہے, اور مستقبل کے دریچے بھی اس پہ کھل جاتے ہیں. نہ اس سے ماضی چھپا رہتا ہے, نہ حال اوجل ہوتا ہے, نہ مستقبل اس سے اوجل ہوتا ہے. دنیا اس پہ منکشف ہو جاتی ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا, نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی, کہ ساری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. یہ واقعہ ہے, یہ واقعہ ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. یہ اسی طرح دیکھتے ہیں. ان کے دل کی آنکھ جب روشن ہوتی ہے تو دنیا ان پہ منکشف ہو جاتی ہے, سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ذرا اس وادی میں دوستو جا کے تو دیکھو نا, لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کے ذرا الا اللہ کی کیف اور مستی کو تھوڑا سا جاننے کی تو کوشش کرو. میں گفتگو کے آخر میں مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ربائی, جو کل بھی کسی مجلس میں نے سنائی تھی, اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. مرشد کا کام کیا ہے؟ وہ ساری دنیا کے بتان باطل سے اپنے مریدین صادق کا منہ موڑ کر ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکاتا ہے, اور اس کے دل پر اللہ کا نقش ایسے پکاتا ہے کہ پھر اس دل پر کوئی اور کسی کا نقش آ ہی نہیں سکتا ہے. الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو, نفی اس بات دا پانی ملیوس
نفی اس بات دا پانی ملیو ہر رگے ہر جائی. نفی اس بات کیا ہوتا ہے؟ صوفیوں کی محفل میں بیٹھے ہو، نفی اس بات کس کو کہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں نا آپ لا الہ، کلمے کے دو حصے، لا الہ، تو یہ نفی ہے. میں بھی کہتا ہوں لا الہ، آپ بھی کہتے ہیں لا الہ، لیکن ایک صوفی بھی کہتا ہے لا الہ. جب صوفی کہتا ہے نا لا الہ، تو وہ ہر چیز کو نیست دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کائنات کی کوئی شے نہیں ہے، اور پھر اس بات کرتا ہے الا اللہ، ہے مگر ایک ذات ہے، اور وہی قائم رہنے والی ذات ہے، وہی دائم رہنے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی لا الہ الا اللہ. آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے ساتھ زیادہ تر دوست تعلق رکھنے والے ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں پہلا سبق یہ ہے کہ آپ لطیفہ قلب پر لا الہ الا اللہ کی مشق کریں. اتنی مشق کریں، اتنی مشق کریں، اتنی مشق کریں کہ آپ کی زبان رک جائے، لیکن آپ کا دل پکار پکار کے کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ سوئے ہوئے ہوں تو آپ کا دل پکار رہا ہو، آپ جاگ رہے ہو تو آپ کا دل پکار رہا ہو. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں ایک لطیفہ ہے جس کو لطیفہ قالبیہ کہتے ہیں. اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ صوفی پورے جسم پر لا الہ الا اللہ کی مشق کرتا ہے، اور اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کا بال بال پکار کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میں نے پنڈی میں ایک مرتبہ کہا تھا ایک جلسے میں کہ دوستو سوچ کے کہو کہ یہ مشرک ہے، سوچ کے کہو یہ مشرک ہے. تم تو زبان سے کہتے ہو لا الہ الا اللہ، یہ صوفی تو وہ ہے جن کا بال بال پکار کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ. یہ زندہ رہتے ہیں تو ان کا جسم پکارتا ہے لا الہ الا اللہ. یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی قبر پر پڑے ہوئے مٹی کے ذرے بھی پکار کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. صرف اس لا الہ الا اللہ کو سننے کے لیے کوئی کان چاہیے، کان چاہیے نا، پھر آواز آتی ہے. اگر کان اپنے صاف نہ ہو، خوشبو اپنے آپ کو نہ آئے، آپ کو زکام ہوا وہ ہو، تو اس خوشبو کا کیا قصور ہے؟ اور آپ ازلی بہلے ہوں، سنائی آپ کو نہ دے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کی تفسیر بنے ہوئے ہوں، تو اس میں صوفی کا کیا قصور ہے؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیو ہر رگے ہر رگے ہر رگ میں، ہر جائی ہر جگہ ہر رگے ہر جائی ہو. اندر بوٹی مشک مچائی. قاری صاحب کچھ پنجابی سے شغف ہے؟ اندر بوٹی مشک مچائی. مشک کہتے ہیں خوشبو کو. مشک کس کو کہتے ہیں؟ خوشبو کو. دوستو جس طرح گلاب کی خوشبو ہوتی ہے نا، جس طرح گلاب کی خوشبو ہوتی ہے، جس طرح یاسمین کی خوشبو ہوتی ہے، جس طرح چمبیلی کی خوشبو ہوتی ہے، قسم ہے رب ذوالجلال کی، اسی طرح لا الہ الا اللہ کی بھی خوشبو ہوتی ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ کی بھی خوشبو ہوتی ہے. اور یقین کیجئے اگر آپ کا کسی صوفی، حقیقی صوفی سے تعلق رہا ہو، بغار شریف سے تعلق رکھنے والوں، میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنے شیخ سے ملے ہوگے، تم نے محسوس کیا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. اندر بوٹی مشک مچائی، جان پھلن پر آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل باہو، جے اے بوٹی لائی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.